بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اسپورٹس اینڈ اسپورٹس ود عامر سہیل. آج کا جو شو ہے آئی ایم ڈوئنگ اٹ ود اے ہیوی ہارٹ کہ ایک دفعہ پھر ہمارے ایف سی کے بھائی جو ہیں وہ شہید ہوئے اور اس کے بعد کافی لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے. دعا ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اور جو لوگ زخمی ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ جلدی سے صحت یابی دے اور اس پاکستان کے اوپر بھی رحم کرے اللہ تعالیٰ. آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے لیجنڈری لیگ اسپنر, ون آف دا بیسٹ لیگ اسپنر ورلڈ ہیز سین, مشتاق احمد. اس سے زیادہ مجھے ان کی تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز ہاؤس ہولڈ نیم ہے پوری دنیا میں. انہوں نے ایز اے کرکٹر بہت زیادہ کنٹریبیوشن کی, پاکستان کے ورلڈ کپ وننگ ٹیم کے ممبر تھے, بڑی زبردست پرفارمنسز تھی, فیلڈنگ بہت اچھی کی تھی انہوں نے اس ورلڈ کپ میں. اس کے علاوہ آفٹر کرکٹ ون آف ویری ریسپیکٹڈ کوچز اراؤنڈ دا ورلڈ, انگلینڈ ٹیم کے ساتھ کافی عرصے سے منسلک ہیں اور جو آپ نے سرچ دیکھی انگلینڈ کی کرکٹ میں ان میں مشی کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا. مشی, بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اور یہ بتائیے کہ پاکستان کا جو آپ نے سسٹم ہے وہ دیکھا, لیکن آپ کاؤنٹی کرکٹ کے ساتھ کافی زیادہ منسلک رہے. آپ نے سسیکس کو ٹائٹل بھی جتوائے. کاؤنٹی کرکٹ اور ہماری جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس میں آپ کے خیال میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اٹس مائی آنر ٹو ہیو آپ کے ساتھ میں کرکٹ کھیلا ہوں, تو ایک ملنے کا بہانہ بھی اچھا مل گیا اینڈ ویورز کے لیے بھی آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے کرکٹ کے بارے میں ڈسکس کریں. تو آئی تھنک جو آپ کا کوشچن ہے کہ جو کرکٹ مجھے کاؤنٹی کرکٹ سے بڑا فائدہ ہوا. کاؤنٹی کرکٹ ایک ایسا اسٹیج ہے ایک پلیئرز کے لیے, ایشین کرکٹرز کے لیے, کہ آئی بلیو کہ جب آپ وہاں پہ جاتے ہو تو آپ کو انوائرمنٹ مشکل ہوتی ہے آپ کے لیے. اگر آپ بیٹسمین ہو, آپ نے تو کھیلا ہوا ہے بہت زیادہ انگلینڈ میں, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ سوئنگ ہوتا ہے ایز اے بیٹسمین, سیم ہوتا ہے, تو آپ کو کنڈیشن سے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. تو آپ بڑا موٹیویٹ کرتے ہو اپنے آپ کو, بڑے کیا کہتے ہیں اندر ورڈز کے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے پرفارمنس کرنے, اسپیشلی جس طرح کا ویدر ہے, جس کا ویدر ہے. اور ہمارا تو اس لیے تو سب سے امپورٹنٹ ہے. تو اپریل میں جب میں جایا کرتا تھا وہاں پہ تو ایک لیگ اسپنر کے لیے بال کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا تھا. تو آئی یوز ٹو اسٹرگل ود مائی گریپ آلسو. بٹ کیا ہوا کہ وہ جب اس پہلے سال 2 سال 3 سال کاؤنٹی کرکٹ کھیلا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی میں وسیم اور وقار کے ساتھ جیسے ہی میں کرکٹ کھیلتا تھا تو ہمیں اتنی اپرچونٹی نہیں ملتی تھی مجھے اور عاقب کو وکٹیں لینے کی. مگر اس کے باوجود کیا ہوتا تھا کہ جیسے میں 2-3 سال کاؤنٹی کرکٹ کھیلا تو مجھے ایک بلیو آ گیا کہ if I want to stay in Pakistan cricket team I have to perform. اور اس میں بھی سیلف بلیو آ گیا. جو سب سے آپ کا کوشچن جو امپورٹنٹ تھا نا, جو مجھے فائدہ کیا ہوا, میری اپنی بالنگ نکھر گئی. مجھے پتا چل گیا کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے اس پچ پہ کیسی بالنگ کرنی ہے, کتنی پیس سے کرنی ہے, میری ویریشن کیا ہوگی. اگر میں آپ کے خلاف کھیل رہا ہوں تو مجھے آپ کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کا پتا ہوگا. تو یہ سارا جو ہے یہ مجھے کاؤنٹی اسٹیج سے بہت فائدہ حاصل ہوا اس کا. اور شروع میں آپ کافی گوگلیاں اور فلپر بھی کیا کرتے تو وہ اینڈ میں بڑا اس کی جو یوسیج تھی بڑی پرسائز ہو گئی تھی. ایبسولوٹلی. دین یو نیو کہ میں نے کب گوگلی کرنی ہے, کس طرح بیٹسمین کو سیٹ اپ کرنا ہے پہلے لیگ بریک کے اوپر, پھر اس کو گوگلی کر کے کس طرح آؤٹ کرنا. ایبسولوٹ پلانز آ جاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا اسٹرکچر, جیسے سسٹم کا اسٹرکچر ہوتا ہے, آپ پلیز بھی ایک اپنا اسٹرکچر پیدا کرتے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ فار ایگزامپل میں یہ کرتا تھا کہ جیسے آپ کو گوگلی نہیں کرنی, آپ کو گوگلی ریڈ کرتے ہو آپ میری, تو آئی اسٹے پیشنس. تو میں یہ کوشش کرتا تھا کہ میں لمبی گیم کھیلوں. تو اس کے لیے یہ ساری جو ڈیولپمنٹ تھی مجھے کاؤنٹی کرکٹ میں بڑی حاصل ہوئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ اوورسیز کو تو آبویسلی آفر کرتے ہیں وہ جو انٹرنیشنلی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں یا جن لوگوں کی ریپوٹیشن ہوتی ہے, اگر اپنے ملک کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں پرفارم کر رہے تو ان کو کانٹریکٹ آفر کرتے ہیں. لیکن ایک جو لوکل ہے وہاں پہ, اس کا کس طرح کا کرائٹیریا کہ وہ کیا کیا کر کے جو پھر جا کے کاؤنٹی لیول کے اوپر اس کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے؟ ویری گڈ کوشچن. آئی بلیو دس از ویری گڈ کوشچن. اسکول لیول. اوکے. اسکول سے وہ اسکول کی ان کی ایسی اسٹرینتھ ہے, وہ اسکول سے بچے کو پکڑتے ہیں. اسکول سے جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ جی اسکول میں بچہ ایک اچھا کھیلتا ہے, کلب والے لے لیتے ہیں, کلب والے پکڑتے ہیں اس کو, کلب سے فوراً پھر وہ آ جاتی ہے ان کی 3rd ڈویژن کرکٹ, کاؤنٹی کی 3rd ڈویژن, پھر آ جاتی ہے آپ کے انڈر 14s, انڈر 16s, پھر 3rd جو آپ کو میں نے کہہ رہا ہوں. یہ پورا ایک پروسیس آتا ہے کہ آپ کو, وہ لڑکوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میٹ پرائر ہے جو اس وقت انگلینڈ کا وکٹ کیپر ہے. تو یہ اس نے میرے ساتھ ہی شروع کیا تھا سسیکس میں 2003 میں, یہ اس کا پہلا سیکنڈ سیزن تھا. تو یہ مجھے بتاتا تھا کہ مشی وین آئی یوز ٹو پلے ان اسکول کرکٹ, دا کوچز یوز ٹو ٹیل می کہ یو ہیو ٹو ڈو دس, یو ہیو ٹو گو تھرو دیٹ پروسیس.
تو وہ کہتا مجھے جمپ ان کرنے کے لیے مجھے چھوٹے چھوٹے گولز ہوتے تھے کہ میں اگر اسکول میں پرفارمنس کروں گا تو مجھے کلب میں کھلائیں گے, کلب میں کھیلوں گا تو پھر مجھے آگے کھلا دیں گے, جیسے کاؤنٹی کی 4th ٹیم, مائنرز کاؤنٹیز, اس سے بھی چھوٹی. تو یہ ایک پورا سسٹم تھا. لیگ کی بھی ٹیم بنتی ہے ان کے. ہاں جی, لیگ کی ایک ٹیم بن کے دوسری لیگ کے ساتھ, وہ جو ان کی کلب کرکٹ ہوتی ہے. بالکل, وہ کلب کرکٹ میں جیسے ہمارے پروفیشنل لڑکے فرسٹ کلاس کرکٹر جا کے ادھر ایز اے اوورسیز کھیلتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ سرکل سے نکلتا پلیئرز کو, کاؤنٹیز والوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس نے پرفارمنس اتنی اچھی کر لی ہے کہ آئی تھنک وی شوڈ ہیو ہم ناؤ. اپنے سٹاف میں رکھتے ہیں اور پھر 1-2 سال اس کو کوچنگ اور رگڑا لگا کے. اسکاؤٹنگ کا بھی تو سسٹم ہے وہاں پہ, کاؤنٹیز اپنے سکاؤٹس بھیجتی ہے, ایسی بھی اپنے سکاؤٹس بھیجتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس کو ہنٹ کر کے تو اس کو سسٹم میں انٹروڈیوس کیا جائے. ایبسولوٹلی ہے, بالکل ہے, ان کا پورا سسٹم ہے. یہ سسٹم کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں کہ سسٹم کی وجہ سے ان کو پرابلم کبھی نہیں ہوتی. 18 کاؤنٹیز ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ان کی کرکٹ تگڑی سے تگڑی ہوتی جا رہی ہے. دا ریزن از کہ بیکاز وہ بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں گراس روٹ پہ ان کی ساری توجہ. ای سی بی کا ایک بجٹ ہے پورا جو گراس روٹ پہ جاتا ہے. کاؤنٹی کے کوچز کو وہ لمبا پیسہ دیتے ہیں, ای سی بی والے دیتے ہیں, کرکٹ بورڈ ای سی بی جو ای سی بی والے ہیں. مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ اگر اف یو آر اے ویری گڈ کوچ دے ول پے یو 40,000 pound ایکسٹرا فار دیٹ کاؤنٹی بیکاز یو ہیو اے گڈ ٹیچر. سو یو نو لائک 40,000 pound ایک معنی رکھواتا ہے ایک بندے کے لیے, اور وہ کاؤنٹی والوں کو دیتے ہیں, کوچ کو نہیں دیتے کہ یو سائنڈ اے گڈ کوچ سو وی پے یو مور. سو بیکاز کیا ہے کہ آپ نے اچھا ایک استاد رکھ لیا ہے کہ اچھا استاد رکھنے سے یہ ہوگا کہ ہمیں انگلینڈ کے پلیئرز اچھے ملیں گے یہاں سے. اب مجھے یہ بتائیے, میں نے یہ سنا کہ جو اسکاؤٹس ہیں وہ پہلے والنٹیرلی کام کرتے ہیں, اس کے بعد اگر وہ پرفارم کرتے ہیں, اگر ٹیلنٹ اچھا ہنٹ کر کے لے کے آتے ہیں, اس کے بعد تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو پھر ان کو سسٹم میں وہ لے کے آتے ہیں جہاں پہ ان کو تنخواہ ملنی شروع ہوتی ہے. ایسی ہی بات ہے, بالکل ایسی بات ہے. بہت زیادہ ہمارے ایکس کرکٹر جو انگلینڈ کے ایکس کرکٹرز ہیں, جان ایمبری ایون, ابھی میں ریسنٹلی آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں کہ ایک پاکستانی کچھ دوست تھے مجھے ملے, میں ٹیم کے ساتھ, انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ, دے کالڈ می. ہمارے پاکستانی ایکس کرکٹرز ہیں, ان کے کچھ جاننے والے تھے, انہوں نے مجھے فون کیا. میں نے اس لڑکے کو بلایا, ویری ٹیلنٹڈ لیفٹ آرم اسپنر, ویری ٹیلنٹڈ, ٹال, 17 years old. مونٹی پیناسار کے ساتھ میں لارڈز میں پریکٹس کر رہا تھا, تو میں نے اس کو بلا لیا. میں نے کہا مونٹی سے بھی پوچھ لینا کچھ. تو اس کو دیکھا تو مجھے بڑا وہ لڑکا میں ٹیلنٹ نظر آیا, امپریسو لگا. تو میں نے کہا آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ بیک ہم اپ. تو میں نے اپنے انگلینڈ کی اکیڈمی میں فون کیا, پیٹر سچ ہے ان کا اسپن بالنگ کوچ. آئی سیڈ سچی لک پلیز اس کو دیکھو. اس نے دیکھا سارا. اب جو جان ایمری آپ کو پتا ہے کھیلا ہوا انگلینڈ کی طرف, اس نے ایبسولوٹلی. اور وہ اس نے کیا کیا, اس نے جان ایمری نے اس کو دیکھا, سلیکٹ کیا, اینڈ ناؤ ہی از ٹیکنگ ہم ٹو انڈیا. وہ عمران لڑکا ہے, پاکستانی ہے, مگر ہے برٹش پاکستانی, مگر اس نے اس کو سلیکٹ کیا اینڈ ہی از ٹیکنگ ہم ٹو انڈیا. اور وہاں پہ اس کا 4 ہفتے کی ٹریننگ خود جا کے اس کو کروائے گا. اور جب اگر وہ لڑکا اچھا کھیل جاتا ہے تو ای سی بی والے ڈیفینیٹلی جان ایمری کو اپنی سروسز کے لیے بلائیں گے. ایک اور وہاں پہ ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا تھا, چانس ٹو شائن, جو ینگسٹرز کے لیے انہوں نے کیا تھا کہ اف یو آر گڈ کرکٹرز کم ان ٹو دا سسٹم. اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے انگلش کرکٹ کو؟ ابھی یہ ان کا پروسیس جو ہے چل رہا ہے. ابھی میری ریسنٹلی جب میں بھی گیا ہوا تھا, پچھلے بھی کوئی 2-3-4 ہفتے پہلے گیا ہوا تھا, تو دے سیڈ کہ جی دے آر گوئنگ ٹو ڈو مور. نیچرلی فرق پڑے گا, کیوں نہیں پڑے گا. کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو ڈسپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں, سلیکٹ نہیں ہوتے, ٹیمپرامنٹ نہیں ہوتا, پیشنس نہیں ہوتا, ٹیلنٹ ہوتا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, گیو اپ کر دیتے ہیں. اس گیو اپ کرنے کے لیے اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ وہ اپنے بھیجتے ہیں اپنے کوچز کو, ای سی بی کے کوچز کو بھیجتے ہیں اراؤنڈ دا کاؤنٹیز. تو وہ کیمپ لگانے لگے ہیں اب, مطلب ٹرائلز جیسے ہمارے سسٹم ہے یہاں پہ انڈر 16 انڈر 19 کا. تو اس میں مجھے بھی انہوں نے کہا تھا کہ پلیز مشی وی وانٹ ٹو ٹیک یور سروسز ٹو دا ایشین پیپل. تو آپ جا کے ادھر 2-3 کیمپس لگاؤ, جس طرح کرولی ہے, مینچسٹر ہے, یا بریڈ فورڈ ہے, یہاں پہ آپ جا کے لگاؤ گے تو اف وی کین ایون گیٹ 2 ایشین, ڈیوزبری, شیفیلڈ, بہت ہمارے تو تقریباً بہت زیادہ آلموسٹ تو ہمارے سارا ادھر نیو کاسل. تو آئی تھنک یہ سسٹم چل پڑا ہوا ہے اور اس سے بڑا فرق پڑا ہوا ہے. اور یہ جو انہوں نے اب ساری جو اپنی کلبز ہیں آل اراؤنڈ انگلینڈ, جو انہوں نے ایک ویب سائٹ کریٹ کی ہے سینٹرل ای سی بی نے, کہ کوئی بھی اگر کوئری جو کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے,
کہ میں اس علاقے میں رہتا ہوں تو ای سی بی اس کو ڈائریکٹ کرتی ہے کہ آپ فلاں کلب جو ہے وہ آپ اس علاقے میں رہتے ہو تو یہ 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس, ان 2 کلبس میں آپ جا کے کھیل سکتے ہو. تو اس سے یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نمبر آف پلیئرز جو ہے انگلش کرکٹ میں بڑھا ہے اس پروگرام سے؟ ڈیفینیٹلی بڑھا. اگر آپ نے دیکھیں یہ جو سسٹم ڈیولپ ہوا تھا تھوڑا سا نارتھ سائڈ پہ, ڈرم کی ٹیم پچھلے 5 سالوں سے 3 دفعہ ٹائٹل جیت چکی ہے. اینڈ ریمبر سورسز بہت کم تھے ان کے پاس. ہوا مجھے یاد ہے جب ہم لوگ پہلا ڈرم کے خلاف کاؤنٹی کا میچ کھیلے تھے جس میں ڈین جونز ان کے پرو تھے, انہوں نے ایئن بوتھم جیسے پلیئر اور بیسکلی ان پلیئرز کی سروسز ہائر کی تھی جو بڑے نام تھے لیکن ٹیل اینڈ آف دیئر کیریئر تھے, لیکن اپنے علاقے میں وہ ان کو رول ماڈلز بنا کے لے کے آئے کہ کرکٹ کو ٹیک اپ کریں گے لوگ. وہ انہوں نے ٹھیک ہے اس وقت شیلف لائف ختم ہوئی ہوئی تھی لیکن ان کی لانگ ٹرم پلاننگ کی وجہ سے ڈرم جو ہے, لیکن 92 میں ہم لوگ جب ان کے خلاف کاؤنٹی میچ کھیل رہے تھے اٹ واز ناٹ اے اسٹرانگ ٹیم. ان کی گراؤنڈ بھی جو چیسٹرلی اسٹریٹ چھوٹی گراؤنڈ تھی, بالکل ٹھیک, اس میں اس طرح مس ہٹ چھکا ہو جاتے تھے, لیکن انویسٹمنٹ اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی کرکٹ جو ہے وہ کنٹرول کی, پلیئروں کو فیسلٹیز پرووائڈ کی, 2 دفعہ کاؤنٹی چیمپئن شپ جیتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ ڈرم سے کافی پلیئر جو ہیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں انگلینڈ کو. بین سٹوک جو ایشز میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہامسن, کالن ووڈ, اسٹاک بوتھوک اور 2-3 اور پلیئرز آئے ہیں. ابھی اس کے بین سٹوک کے بارے میں مارک ٹیلر کے الفاظ تھے. مارک ٹیلر نے کہا کہ ویری ایکسائٹنگ. ہی سیڈ کہ جو اس نے پرتھ میں 100 کیا نا, گورے انگلینڈ ٹیم ہار تو گئی مگر اس نے کہا کہ جی میں نے ایسا 100 کرتے ہوئے نہیں دیکھا کسی کو ابھی تک. اور پازیٹیو بڑا تگڑا کھیلا وہ. بالر بھی وہ کم نہیں ہے. 90 and he is a strong guy. Complete all rounder. Fitness he has to improve. کیونکہ in future جو رول نظر آ رہا ہے ان کا وہ کافی تگڑا رول نظر آ رہا ہے. جس طرح جاک کالس جو ہیں وہ ساؤتھ افریقہ کے لیے کرتے رہے تو ان کا بھی رول ہوگا. بالکل. یہ بین سٹوک کا نام آپ نے نہیں سنا تھا. یہ کہاں کی پیداوار ہے؟ از ہی ان کی جو اکیڈمی ہے, یہ جو ان کا سسٹم ہے, کس چیز کی پیداوار ہے؟ کیونکہ جس طرح آپ نے ابھی لیفٹ آرم اسپنر کے بارے میں بات کی تو وہ تو ایکسیپشنل ایک ٹیلنٹ ہے جس کو آپ نے ہیلپ کیا کہ آپ مین اسٹریم پہ لے کے آئے, لیکن بین سٹوک کی کیا سٹوری ہے؟ پورا سسٹم کے تھرو آئے, پورا سسٹم اکیڈمی کے تھرو آیا, کلب کرکٹ کے تھرو آیا. مجھے اس نے پوری میں نے اس سے انفارمیشن لی ہے. یہ اب کیا کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ مانیٹر کرتے ہیں پلیئرز کے اوپر, یہ ان کو پتا ہوتا ہے, یہ ویژن کی بات ہے. اسٹرکچر میں ہوتا ہے کہ آپ نے 15-20 لڑکے لینے ہوتے ہیں انڈر 19 کے, انڈر 19 انڈر 16 کلب کرکٹ کے. اس میں سے 2-3 رول ماڈلز کو آپ نے 2-3 لڑکوں کو ایسے پکڑ کے بنانا ہوتا ہے کہ یہ انگلینڈ کو سرو کر لے. بین سٹوک از ون آف دیم. 3 سال پہلے مجھے اینڈی فلاور نے یہ بات کی تھی. وی آر سٹنگ ایٹ دی اوول. کہتا ہے مشی ہیو یو سین بین سٹوک؟ آئی سیڈ نو. ہی سیڈ پلیز آئی وانٹ ٹو شو ہم, یو نو لائک جو 2020 اگلا آئے گا, 3 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اس کو میں نے پریکٹس کے لیے بلایا تو یو ہیو لک, تو میں نے اس کو دیکھا تو مجھے اتنا انسپائر نہیں کیا. تگڑا بہت تھا, اسٹرانگ تھا, فزیکلی بہت اسٹرانگ تھا. تو میں نے اینڈی اٹس ٹو ارلی فار می ٹو سے دیٹ. ایک دن میں بندہ کو نہیں بتا سکتا. فار می ڈزنٹ لک اسپیشل. کہتا ہے ٹیکنیکلی اس میں تھوڑے سے فالٹس ہیں, ہم اس کو ورک آؤٹ کر رہے ہیں, وی ناٹ گونا ایکسپوز ہم سو کوئکلی. تو کیا کریں گے, تھوڑا سا لیٹ اس کو چھوڑیں گے. آپ دیکھ لیں, آپ نے جیسے کہا کہ پیپل آر ریٹنگ ہم ون آف دا can be one of the good all-rounder in cricket. He can become one of the greats. جس طرح کا ٹیلنٹ ہے. Absolutely. فیلڈر بھی کوئی اتنے ماہر فیلڈر نہیں ہے. Outstanding. He's a well-rounded cricketer. Absolutely. Absolutely. اور ساری جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ آتی ہے سسٹم سے اور ویژن سے. اور یہ پورا جو ویژن اور سسٹم ہے یہ انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے. اس کی وجہ سے یہ ان کا جو سرکل چل رہا ہے نا, ان کو پلیئرز کی اس لیے پرابلم نہیں ہوتی. دیکھیں نا پیٹر کے پی کو انہوں نے نکال دیا. اب یہ پلیئرز کو اگر وہ دیکھتے ہیں کہ پلیئرز ہمارے لیے نہیں سوٹیبل یا ہی از ناٹ گڈ فار دا انوائرمنٹ اور سسٹم کے لیے اچھا نہیں ہے, تو دیر از نو بگر دین اے گیم. ہمارا یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے, مجھے جو لگتا ہے کہ ہم ایگزامپل سیٹ نہیں کرتے. ہم ایگزامپل نہیں سیٹ کرتے. پیٹرسن کو انہوں نے 33 سال کا, اب اس کی پیک پہ ہے, وہ اس کو نکال کے انہوں نے کہہ دیا کہ لک وی آر ٹرسٹنگ اور یگسٹر اینڈ وی نو کہ ہی ول گیو اس 100% اینڈ ہی ول نیور ڈسٹرائے آر انوائرمنٹ اینڈ دے بلیو آن انوائرمنٹ. اور پھر ایک رول ماڈل کو جب آپ ایسا بڑے پلیئر کو ایک سائڈ پہ لگاتے ہو اور اس کو بتاتے ہو کہ یور ایگو از ناٹ بگر دین یور گیم, سو وی سوری یو نو لائک یو ڈن اے گریٹ جاب فار اس, بٹ لیٹ می ٹیل یو وی ہیو ٹو سیٹ دا ایگزامپل فار دا پیپل. کیا ہوا, 10 دفعہ کوئی ینگسٹر سوچے گا کوئی غلطی کرتے ہوئے اپنے ملک کے لیے. مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ ڈسٹروائے کر رہے تھے وہ ڈریسنگ روم کا ماحول.
اب میں آپ سے بڑا امپورٹنٹ کوشچن کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ اس ایشز ٹور کے اوپر تھے جہاں پہ یہ ساری ان کے خلاف جو شکایات آئیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کا کرکٹنگ ڈسپلن جو تھا وہ ویک ہو گیا ہوا تھا, جس کی وجہ سے دوسرے ڈسپلن کے بھی ایشوز آ رہے تھے, کہ وہ کرکٹنگ ڈسپلن وہیں کا وہیں تھا؟ کرکٹنگ, ویری گڈ کوشچن. جو کرکٹنگ ڈسپلن تھا وہ خراب نہیں ہوا تھا. اوکے, وہ خراب نہیں ہوا تھا. اب بڑی مزیداری بات ہے, یہ میرے لیے اسٹرینج ہے, کیونکہ اگر آپ کا کرکٹنگ ڈسپلن تگڑا ہے تو پھر آپ کے دوسرے ڈسپلن جو ہیں وہ ان پلیس رہیں گے, لیکن اگر آپ کا کرکٹنگ ڈسپلن بھی ان پلیس ہے, پھر آپ جو ہے دوسرے طرح کا ڈسپلن جو ہے اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں, تو وہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی. اس کی جو اس کو میں بیسٹ طریقے سے ایگزامپل کوٹ کر سکتا ہوں, سب سے زیادہ پریکٹس ورک ایتھکس تھے نا کے پی کے ایشز میں, کے پی کے تھے. مطلب کہ اگر جانسن تیز بالنگ کر رہا ہے تو ہی ول بی دا فرسٹ پرسن نیٹ میں جا کے وہ باؤنسرز کی پریکٹس کرتا تھا, مطلب اپنے آپ کو انڈر پریشر کر کے سب کچھ کرتا تھا. اچھا, جہاں پہ پرابلم کریٹ ہوئی ہے, جو مجھے لگا جو پرابلم کریٹ ہوئی جب میں وہاں پہ تھا, جو میں دیکھتا تھا, وین ہی یوز ٹو فنش ہز ورک ایتھکس, ہی یوز ٹو ڈسٹروائے دا انوائرمنٹ. ہاؤ؟ ڈاکٹرز کے پاس جا کے کہتا تھا کہ آئی تھنک آئی شوڈنٹ پلے دس گیم, وہ ہی شوڈنٹ پلے دیٹ گیم, وی شوڈنٹ پلے دوز پیپل. سو ہی یوز ٹو اسپریڈ دیٹ ورڈس جو مینجمنٹ کے نا, اور مینجمنٹ آپ کو پتا ہوتا ہے ایک لفظ بھی آپ نکالتے ہو تو وہ کیا کرتے تھے, وہ آگے سے ہیڈ کوچ تک جب بات پہنچتی تھی تو پیٹرسن نے 3-4 میرا خیال آئی تھنک ینگسٹرز کو یہ بھی کہا تھا, آئی بلیو کہ یہ بھی کہا تھا کہ آئی تھنک اس کو نہیں کھلانا چاہیے. اب ایک یو آر ناٹ اے کیپٹن, یو آر ناٹ اے کوچ, so you shouldn't discuss those things front of your youngsters. And he used to tell people کہ جی یہ ہونا چاہیے. I think those are the things what actually ان کو اچھی نہیں لگی ان کی بات. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ یہ کر رہے تھے تو کیا ان کو سنا نہیں جا رہا تھا؟ سینئر پلیئر تو ہیں, انگلش کرکٹ کی بیٹنگ لائن آپ کو کافی دیر سے کیری کر رہے ہیں, تو کیا ان کو سنا نہیں جا رہا تھا کہ ان کو یہ باہر نکل کے باتیں کرنی پڑ رہی تھی؟ I think communication gap تھا. I agree with you. کمیونیکیشن گیپ تھا. اگر کمیونیکیشن گیپ نہ ہوتا تو آئی بلیو میں بھی وہ بات نہ کرتا. اس کا مطلب نہیں سنی جا رہی تھی. آئی ایگری ود یو, کیونکہ اگر ایک سینئر پلیئر ہو کے وہ اگر پیچھے سے جا کے ایسی باتیں کرتا ہے, اٹ مینز یو ناٹ گیونگ ہم انف ٹائم. تو اس کا مطلب ہے کہ ہارڈ ڈن ہوا ہے کیون پیٹرسن. ان کی ابھی بھی یوٹیلٹی تھی. آپ آرام سے ان کو اگر بیٹھ کے سمجھا لیتے کہ یہ چیزیں ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے ان فیوچر, تو آپ اچھا خاصا پلیئر اس کو لوز کر رہے ہیں. آئی تھنک جو خرابی پیدا ہو چکی تھی نا, وہ ساؤتھ افریقہ سیریز میں لاسٹ ایئر ہو چکی تھی. وہ جو میسیجز گئے ہیں نا, وہ جو اسٹراس کے بارے میں, اور جو کے پی نے میرا خیال آئی تھنک میسیجز کیے تھے ساؤتھ افریقن پلیئرس کو, اس پہ تھوڑا سا وہ آئی تھنک دیٹ تھنگ اسٹل دیر, بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا ہوا تھا. وہ آئی تھنک دیٹ وہ جو انگریڈینٹ تھا نا وہ تیار ہو چکا ہوا تھا. وہ آئی تھنک وہ جسٹ اسپارک کی ضرورت تھی, کہ آگ لگنے کی ضرورت تھی, تو ختم ہو جائے. اچھا, ڈو یو تھنک کہ آپ کے پاس ریپلیسمنٹ ہے انگلینڈ کرکٹ کے پاس کہ کے پی کو ریپلیس کر جائیں؟ ناٹ یٹ. آئی بلیو دے نیڈ سم ٹائم. جو روٹ اچھا کرکٹر ہے. ابھی آپ نے ایک لیفٹ ہینڈر بیٹسمین دیکھا ہوگا, گیری بیلنس, بالکل سالڈ ہے, تگڑا ہے. آئی تھنک نیڈس ٹائم. بڑا آرگنائز پلیئر ہے. جیسے سلمان بٹ اینڈ میں اچھا ہو گیا ہوا تھا نا, اینڈ میں اس کو اپنی گیم کا پتہ چل گیا تھا. یہ وہاں پہ تھوڑا سا ان کی یہ تھوڑی سی خوش قسمتی ہوتی ہے ان کی, کہ وہ شروع سے ان کو اپنی گیم کا پتہ ہوتا ہے, اسٹرکچر ہوتا ہے ان کا. وہ گیری نے آتے ہی 280 کیے آسٹریلیا میں ون ڈیز میں. تو آئی تھنک اس کی جو اس نے آخری ٹیسٹ میچ میں اسکور بھی کیا گیری نے ایشز میں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آئی تھنک گیری جو روٹ, آئی تھنک دے ول بی گڈ کرکٹرز فار انگلینڈ. اچھا, مجھے یہ بتائیں, جو آپ نے بات کی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے, کہ آرگنائزڈ ہے, ہی نوز اباؤٹ ہز گیم. پاکستانی پلیئروں کو کیوں نہیں پتا ہوتا کہ ان کی لمیٹیشن کیا ہے اور اپنے آپ کو کہاں تک اسٹریچ کر سکتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وائی ڈونٹ دے نو اباؤٹ دیئر گیم ایٹ اے ریئلی ارلی اسٹیج؟ کیا ہمارا سسٹم ان کو چیلنج نہیں کرتا؟ کیا ہماری ڈومیسٹک کرکٹ ان کو چیلنج نہیں کرتی, جس کی وجہ سے ان کو ٹائم لگتا ہے ٹو ڈیولپ انٹو اے فائن کرکٹر؟ ایبسلیوٹلی. آئی تھنک اسٹرکچر کی بات ہے. ڈومیسٹک کرکٹ میں اگر میں سوری میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, جو ہم کرکٹ کھیلے نا 80 سے 85 سے لے کے 90s کے جو بعد کرکٹ ہوئی ہے, اس میں ڈومیسٹک کرکٹ میں مجھے یاد ہے کہ جب کوئی بندہ ایک فرسٹ کلاس کرکٹر کھیلا کرتا تھا اور پرفارم کیا کرتا تھا, اس کا نام ہوتا تھا. ٹیسٹ کرکٹرز یوز ٹو ریسپیکٹ دوز گائز.
آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیلے ہو. مجھے یاد ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلے تھے اور آپ کے ساتھ ہی ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے, بالکل ہم ملتان سے کھیلا کرتے تھے, آپ لاہور سے کھیلا کرتے تھے. یاد ہے آپ کا ایک ٹائم پہ لاہور میں ایک نام ہوا کرتا تھا کہ دیر از عامر سہیل, ہی ول ریپرزینٹ پاکستان. اپنی پرفارمنس سے آپ اپنی ایک ریپوٹیشن ڈیولپ کرتے تھے. اور ناٹ فار 1 year, ناٹ ولز کپ, قائد اعظم ٹرافی, ڈومیسٹک پیٹرنس ٹرافی. میرے علاوہ بہت تھے. نہیں, I'm just giving you example. I always believe کہ I was very lucky to represent Pakistan. Absolutely. لیکن میرے سے بہتر پلیئر تھے. Absolutely. میں کہنے کا مطلب وہ تو ایک ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں. I don't want to make you embarrassed, but کیا ہے کہ وہ ایک نام چلتا تھا. اب جو اسٹرکچر کی بات ہے نا, آرگنائز کی بات ہے, یہاں پہ ہمیں اس لیے نہیں پتا چلتا. نمبر ایک یہاں پہ ہمارے کوچز کو, ہمارے استاد کو, ایل سی سی اے کو, ملتان والوں کو پتا ہوتا تھا ہمیں کہ یہ ہمارا کوچ ہے. میں نے ہٹ جانا ہے, اس کوچ نے نہیں ہٹنا. ریمبر دس از اے ویری امپورٹنٹ ایشو آئی ایم گوئنگ ٹو ریز ہیئر. ایک کوچ کے بارے میں جب آپ کو پتا ہوگا کہ اس کو میں نے ہینڈل کرنا ہے 5 سال, either you have to go away from him, اگر آپ لائکنگ اور ڈس لائکنگ میں آ جاتے ہو, اور ورنہ you have to listen to him. جب آپ سننے کا حق ادا کر دیتے ہو نا, 70% آپ اچھے کرکٹر بن جاتے ہو. 70%. مشی اس میں ایک قباحت ہے نا. اب بڑی ایگزامپلز ہیں. میں خود بھی اکیڈمی میں کافی لڑکوں کے ساتھ کام کر رہا تھا جب میں 2008 میں ڈائریکٹر تھا. اس میں یہ تھا کہ میں نے کیٹیگوریکلی منع کر دیا تھا کہ کوئی ان 2 کوچز کے علاوہ کوئی ان کو انفارمیشن نہیں دے گا, کیونکہ زیادہ انفارمیشن سے بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ میں ایک دن ہاکی کا پروگرام کر رہا تھا, یہ کوچنگ آسپیکٹ کے اوپر بات ہو رہی تھی. اب وہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ کوچنگ جو ہے وہ ایک اپ کمنگ فنومینا پاکستان میں, اتنا زیادہ عام نہیں ہوا. ہوتا یہ ہے کہ ایک پلیئر کو ایک کوچ بتاتا ہے, کوچ دوسرا اس کو کہتا ہے انہیں چھڑ اے والا کر, وہ ختم ہوتا ہے, تیسرا کچھ اور کہتا ہے, جس سے ایونچولی پلیئر جو ہے وہ رسپیکٹ کھو جاتا ہے کوچز کی کہ یار ان کو تو یہ ایک کچھ کہہ رہا ہے مجھے, ایک کچھ کہہ رہا ہے, ایک کچھ ایونچولی وہ کہتا ہے یار ان کی ادھر سے سننی ہے اور ادھر سے نکال دینی. فار اے کوچ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ اپنی رسپیکٹ خود کروائیں؟ اٹس ویری امپورٹنٹ, اٹ از ویری امپورٹنٹ. مین مینجمنٹ کس طرح, یہ مین مینجمنٹ اسکل ہونے چاہیے کہ کب پلیئر کو کب بتانا ہے. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے نا, جو کوچنگ میں مجھے جو چیز نظر آتی ہے کہ ایک بندہ ہے. اب یہ فار ایگزامپل مجھے پتا ہوتا ہے کہ پیٹرسن سے میں کام کرتا ہوں, آپ کو پتا ہے بڑے پرسنل ریلیشن شپ سے. کے پی کو مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کس وقت بتانا ہے کہ یو پلیڈ اے بیڈ شاٹ, یو پلیڈ اے گڈ شاٹ, ناؤ وی گونا ورک آن دس ایشو. امپورٹنٹ ہے کہ رائٹ ٹائم پہ یو ہیو ٹو ہٹ دا ٹریگر آن رائٹ ٹائم. اب رائٹ ٹائم کیا ہے کہ آپ نے گندی شاٹ مار کے آئے ڈریس روم میں آ کے, میں آ کے جوتی اتار لوں تو کلیشز شروع ہو جائیں گے, ایگو آ جائے گی. لائک آپ کہو گے کہ لائک یو آر ہیومن, یو ہیو ایگو. تو ایٹ ٹائمز پلیئر کو خود بھی پتا ہے کہ میں گندی شاٹ مار کے آیا ہوں اور مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آئی ہیو ریئلائز. ہاں اس کو آپ کو بتانے کی ضرورت ہے جو ریئلائز نہیں کرتا. بالکل. اور میرے خیال 90% کرکٹرز کو پتا ہوتا ہے کہ میں گندی شاٹ مار کے آیا ہوں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بیکاز کوچز کا جو اپنی جاب کا سٹیک ہوتا ہے, دیکھیں یاد رکھیں یہ نیچرل انسانی فطرت ہے. جب مجھے اپنی جاب کی فکر ہوگی نا تو میں بلنڈر ماروں گا, پھر میں فرسٹریٹڈ ہو کے ایسی باتیں کروں گا کہ مجھے نہیں پتا چلے گا کہ میری انوائرمنٹ کی اس وقت کیا ضرورت ہے. کوچ کا جو آپ نے بتایا نا, کوچ کی سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرے نظر میں ہے وہ ریلیشن شپ ہے. اچھی ریلیشن شپ ہونے چاہیے پلیئرز کے ساتھ کہ آپ کا جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے پلیئر, وہ ہی آپ کے ساتھ آ کے اپنی ڈومیسٹک لائف کو بھی ڈسکس کرنے لگ گئے تو یو آر بی گوئنگ ٹو بی اے ونر. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو ریسپیکٹ ہونی چاہیے, دوسرا آپ کی ایبلٹی کے اوپر یقین بھی ہونا چاہیے پلیئر کو, کیونکہ کوچ اس وقت افیکٹو ہوتا ہے جب پلیئر خود آ کے بات کرے. ویری ویری امپورٹنٹ کوسچن. خود آ کے بات کرے کہ مجھے یہ پرابلم ہے, وہ آپ کے ساتھ آنےسٹ ہونا شروع ہو جائے. کوچ کا بھی وہی رول ہے جو ڈاکٹر اور پیشنٹ کا, وکیل کا یا جو اس کا کلائنٹ ہے. آپ کو آنےسٹ ہونا پڑتا ہے, آپ کوئی بات نہیں چھپاتے. وہی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے فیملی ایشوز بھی ڈسکس کر رہا ہے, دوسری چیزیں بھی کر رہا ہے, کرکٹنگ آسپیکٹ بھی کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے ہی از لسننگ ٹو یو, ناؤ ہی ہیز کنفائڈڈ ان یو. اب امپورٹنٹ چیز جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کے خیال میں آپ پاکستان کرکٹ کے ساتھ بھی انوالو رہے ہیں, پاکستان کرکٹ کیا چینجز ڈیمانڈ کر رہی ہے, کہاں پہ ہمیں امپروومنٹ کرنے کی ضرورت ہے, کون کون سے ہمیں فیصلے کرنے کی ضرورت ہے جس کے ساتھ ہماری کرکٹ جو ہے وہ آگے چلے اور کمپیٹیٹیونیس آئے. کیونکہ وہ پاکستان میں بڑا آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ٹیمیں بہت زیادہ ہیں,
کمپٹیشن نہیں ہے. کمپٹیشن چاہے ٹیمیں آپ 50 کر لیں, کمپٹیشن تب بڑھے گا جب لیول آف پلے جو ہے وہ امپروو ہوگا. چاہے آپ 50 پلیئروں کے ساتھ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل رہے ہیں, چاہے آپ 250 کے ساتھ کھیلیں, اگر لیول آف پلے وہ والا نہیں ہے تو کمپٹیشن نہیں آ سکتا. کمپٹیشن کس طرح بڑھے گا آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے, کیونکہ لوگ اکثر اس بات کو مسکنسٹرو کر دیتے ہیں. انگلینڈ میں بھی تو 18 کاؤنٹیز ہیں اور پورے انگلینڈ کی میرا خیال ہے آبادی کراچی جتنی نہیں ہوگی اس کے آس پاس ہی ہوگی. اب اگر وہ اس آبادی میں 18 کاؤنٹی کی ٹیمیں رکھ رہے ہیں تو پھر کراچی کی بھی 18 ٹیمیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب لیول آف پلے آپ کس طرح جو ہے وہ ریز کریں گے پاکستان میں, کرکٹرز کو آپ ویل راؤنڈڈ کس طرح بنائیں گے؟ اکیڈمیز بھی ہیں, ہر چیز ان پلیس ہے, کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آئی تھنک یہ میرا پرسنل خیال ہے کہ بیسکس پہ آ جانا چاہیے. اوکے, سب سے پہلے بیسکس پہ آنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی پلانس کو اس کو ٹائم نہیں دیتے. کوئی بھی پلان میں کہتا ہوں کہ جی وہ لوگ ایسے لوگ ہونے چاہیے, دا پیپل ہو از ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو میک اے مسٹیک. غلطی انسان سے ہو سکتی ہے, مگر اگر آپ یو پیپل آر سٹنگ آن اے فینس ٹو ناٹ ٹو میکنگ اینی جمپ. آپ دیکھیں جو 3 جابس ہیں میرے لیے, سب سے امپورٹنٹ جو ہے اکیڈمی ڈائریکٹر از دی موسٹ وائٹل امپورٹنٹ رول فار یور ڈومیسٹک کرکٹ اینڈ گراس روٹ کرکٹ. اوکے, ایسا بندہ آنا چاہیے جس کو کرکٹ کا پتا ہو. اوکے, ایسا بندہ آنا چاہیے جس کا ویژن تگڑا ہو. اوکے, سال کا نہ ہو, 5 سال بعد دیکھے کہ وہ میں اس اسٹرکچر کو کہاں پہ لے جاؤں. یہاں 5 سال میں اتنے چیئرمین چینج ہو جاتے ہیں. یہی تو اصل بات یہاں پہ آتی ہے. اور یہ دیکھیں نا, آپ نے خود ہی ایمانداری کی بات کو ختم ہی کر دیا. کہاں سے آئے گا سسٹم؟ آپ مجھے 5 سال دو, 5 سال بعد میرا اسٹرکچر دیکھو, اسٹرکچر کے بعد آپ دیکھو ریزلٹ. اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا اکیڈمی ڈائریکٹر از دا کی. سیکنڈلی, کوئی بھی جو چیئرمین کے ساتھ آپ جو بھی کہتے ہیں, چیف ایگزیکٹو ہے, سی او ہے, جو بھی ہے, اگر آپ کا وہ بندہ تگڑا ہے, نیکسٹ ٹو دا چیئرمین, نیکسٹ ٹو دا رائٹ ہینڈ فار دا چیئرمین ہیز ٹو بی اے ویری ویری گڈ کرکٹر who has the knowledge of the game. اس میں کیا ہوگا کہ ایک آپ کو چیف سلیکٹر, اکیڈمی ڈائریکٹر, اور ایک جو آپ کا ہائیسٹ لیول مینیجنگ ڈائریکٹر پہ گرینڈنگ بورڈز میں آپ 1-2 کرکٹرز رکھیں. ایک 4-5 بندوں اچھے بندے رکھ لیں اور ان کو 5 سال دے دیں, 3 سال دے دیں. چلو ٹیک مائی ورڈز بیک, 3 سال دے دیں. 3 سال کے بعد ٹرسٹ دیم اور ان کی پالیسیز کو بیک کریں. آپ ان کی پالیسیز کو بیک کرتے ہیں, پھر اس کے بعد رزلٹ دیکھیں گے. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے چینجز کہاں پہ چاہیے. صرف کیا ہے, امپلیمنٹ کرنے کے لیے پاور چاہیے آپ کو. میں آپ کو پاور دیتا ہوں 3 سال کے لیے. آپ کسی بھی بندہ ورتھڈ ہونا چاہیے جس کا ویژن ہو. یہ نہیں ہو کہ چھوٹے چھوٹے گولز کے لیے نا آپ بڑے بلنڈر مارنا شروع کر دو. ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جی ایک اسٹرکچر بنا کے ان کو جی 3 سال کے بعد مجھ سے بات کرنا